اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورہ نور مدنی صورت ہے اور یہ صورت غزوہ بنی مصطلق کے بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ کلمہ توحید کی دعوت کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی گئی۔ جسمانی طور پر تکالیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا اور آپ کا خون مبارک نکلا، اور سوشل بائیکاٹ کیا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا، اور اسی طرح ہجرت کرنے پر آپ لوگوں کو مجبور کیا گیا۔ لیکن ان ساری تکالیف اور مشکلات کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے دن بدن ترقی دی، اور کلمہ توحید کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا۔ دن بدن جو ہے نا اس میں ترقی ہوتی گئی۔ جب مسلمانوں کی طاقت زیادہ ہوئی اور اسلامی حکومت، اسلامی ریاست یہ مضبوط ہو گئی، تو انہوں نے پھر اس طرح کے حربے استعمال کرنا شروع کیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچائی جائے اس راستے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جائے اس انداز سے کہ منافقین نے عبداللہ بن ابی جو تھے، جنگ سے واپسی کے موقع پر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی، اور پورے 1 مہینے تک یہ پروپیگنڈے چلتے رہے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے، حتیٰ کہ جو بعض مسلمان تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی بریت اور طہارت کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے قوانین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ تو وہ ہر ایک رکوع میں جو قوانین اور جو ضابطے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، وہ ہر رکوع میں انشاءاللہ ہم مختصراً بیان کریں گے۔ زیادہ فوکس ہمارا لفظی ترجمے پر رہے گا، اور کچھ مختصر اس کا مفہوم بھی آیات کا ہم بیان کریں گے۔ سورۃ، یہ سورت ہے، انزلناها، ہم نے اسے نازل کیا، وفرضناها، اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کی، فیہا، اس میں، آیات بینات، واضح، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیہ، تو اس آیت میں جو پہلی آیت ہے اس میں ترغیب الی القرآن ہے، اور قرآن کا ایک بڑا حصہ قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے۔ قرآن کی کئی ایک صورتیں ہیں اور کئی ایک آیات ہیں جن میں ترغیب الی القرآن ہے۔ قرآن کا ایک بڑا حصہ خود قرآن کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اس آیت میں بھی ترغیب الی القرآن ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیہ، تو بدکار عورت، والزانی، اور بدکار مرد، فجلدوا، پس تم مارو، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، 100 جلدۃ، کوڑے، ولا تأخذکم، اور نہ پکڑے تمہیں، بہما، ان دونوں کے حق میں، رأفۃ، شفقت، فی دین اللہ، اللہ کی دین پر عمل کرنے میں، ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، ولیشہد، اور چاہیے کہ حاضر ہو، عذابہما، ان دونوں کی سزا کو، طائفۃ، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنین میں سے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو زانی عورت ہے اور بدکار مرد ہے، ان کو مارو 100 کوڑے، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے حق میں شفقت، یعنی ان پر تمہارا دل نرم نہ ہو اللہ تعالیٰ کا کے حکم پر عمل کرنے میں۔ جب اللہ کے دین پر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے نا نرم نہ ہو، بلکہ جو سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ سزا ان کو دی جائے۔ مومنوں میں سے ایک گروہ
کچھ لوگ بھی موجود ہو وہاں پر جب ان کو سزا دی جائے۔ پہلے رکوع کی جو آیات ہیں اس میں زنا اور تہمت زنا ان سے معاشرے کو پاک کرنے کے احکام ان آیات میں ذکر ہیں۔ اسی طرح پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانا اس کا حکم بیان ہوا پہلے رکوع میں، اور اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگانے والوں کا حکم بھی اس رکوع میں بیان ہے۔ الزانی بدکار مرد لا ینکح نہیں نکاح کرتا الا زانیتن مگر بدکار او مشرکتن یا مشرک عورت سے، والزانیت اور بدکار عورت لا ینکحها نہیں نکاح کرتا اس سے، الا زان مگر بدکار او مشرکن یا مشرک مرد، وحرم اور حرام کر دیا گیا ہے ذالک یہ علی المومنین مومنوں پر۔ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے، مختلف اس میں تفاسیر بیان ہوئی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان ہوا ہے کہ جو زانی مرد ہے وہ اس لائق نہیں کہ وہ پاک دامن عورت سے نکاح کریں، بلکہ وہ اسی لائق ہے کہ جس طرح وہ خود بدکار ہے وہ نکاح بھی بدکارہ عورت سے کریں، اور اسی طرح بدکار عورت اس لائق نہیں کہ وہ کسی پاک باز آدمی سے اس کا نکاح کرایا جائے، بلکہ بدکار سے ہی اس کا نکاح۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نکاح سے مراد یہاں پہ وطی ہے، یعنی جنسی فعل، کہ جو بدکار مرد ہیں وہ بدکار عورتوں سے ہی یہ برائی کا فعل کرتے ہیں، اور اسی طرح بدکار عورتیں بدکار مردوں سے ہی یہ برائی کا فعل کرتی ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم یاتو نہیں وہ لاتے باربع 4 شہداء گواہ، فجلدوہ تو تم مارو انہیں 80 جلدتاً 80 کوڑے، ولا تقبلوا اور تم قبول نہ کرو لہم ان کی شہادت گواہی ابداً کبھی بھی، وَأُولَئِكَ ہم اور یہی لوگ الفاسقون فاسق ہیں، کہ جو پاک دامن عورت پہ کوئی تہمت لگائے برائی کی اور پھر وہ اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو اس کو 80 کوڑے جو ہے نا لگائی جائیں۔ الا الذین مگر وہ لوگ جو تابوا توبہ کی من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لی، فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن اور نہ ہو لہم ان کے لیے شہداء اس پر گواہ، الا مگر انفسہم بذات خود ہی، فشہادت تو گواہی احدہم ان میں سے ایک کی 4 شہادات 4 گواہیاں باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو کہ بے شک وہ شخص لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے۔ جو شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے اور پھر اس پر وہ گواہ پیش نہ کر سکیں تو وہ پہلے 4 قسمیں اس نے یوں کھانی ہوں گی کہ میں سچا ہوں، یعنی جو بات میں کر رہا ہوں میں اس میں سچا ہوں، اور 5ویں جو قسم ہے والخامسۃ اور 5ویں ان کہ بے شک لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو علیہ اس پر، ان کان من الکاذبین اگر ہو وہ جھوٹوں میں سے، وَيَدْرَوْا اور ہٹا دی گی عنہا اس سے یعنی اس عورت سے، العذاب سزا، ان تشہد یہ کہ وہ گواہی دے، 4 شہادات گواہیاں باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو کہ بے شک وہ یعنی وہ شخص لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اور عورت سے سزا ہٹا دی گی، یہ 4 قسمیں الگ بیان ہوئی ہے، ایک قسم اگلی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ 4 قسمیں یہ کھائیں، یعنی اس کا شوہر جس نے اس پہ تہمت لگائی تو یہ 4 قسمیں کھائیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ والخامسۃ اور 5ویں ان کہ یہ کہ بے شک غضب اللہ اللہ کا غضب ہو علیہ اس عورت پر، ان کان من الصادقین اگر ہو وہ سچوں میں سے۔ اور 5ویں قسم عورت یہ کھائے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہے۔ ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت،
وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، حکیم نہایت حکمت والا ہے۔ پہلے رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں ترغیب القرآن ہے، دوسری آیت میں غیر شادی شدہ جو زانی مرد ہے اور غیر شادی شدہ عورت ان کی سزا کا بیان ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور ان پر تمہیں یعنی شفقت نہ آئے، اللہ کے دین کے مقابلے میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو آپ نافذ کریں اگر تم اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ اور ان کو سزا دیتے وقت مومنین کا ایک گروہ بھی موجود ہو، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، عبرت ہے اس کے اندر، باقی لوگوں کے لیے بھی یہ عبرت ہے۔ اسی طرح پھر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اس کی سزا بیان ہوئی۔ اسی طرح شوہر کا اپنی بیوی پر تہمت لگانا، اس کا حکم بیان ہوا۔